بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مختصر القدوری کا سبق نمبر 56 ہے۔ اس سبق میں آپ کتاب المزارعہ اور کتاب المساقات پڑھیں گے۔ سب سے پہلے کتاب المزارعہ ہے۔ مزارعہ یہ زرع سے نکلا ہے۔ زرع کا مطلب ہوتا ہے کھیتی باڑی کرنا، کاشتکاری کرنا، زراعت کرنا۔ تو مزارعہ ایک عقد ہے۔ اس کی اصطلاحی تعریف اس طرح ہوگی: عقد علی الزرع ببعض الخارجی، زراعت کے اوپر کوئی عقد کرنا، اس میں جو پیداوار ہے جو اس میں سے زراعت میں سے پیدا ہوگی، خارج ہوگی، اس کے بعض حصے کے بدلے میں، یعنی اس میں سے بعض حصہ دے کر اجرت کے طور پر زراعت کا عقد کرنا، اس کو مزارعات کہا جاتا ہے۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کے پاس مثلا زمین ہے لیکن وہ خود اس میں کاشتکاری نہیں کر رہا، تو وہ کسی دوسرے بندے سے کہتا ہے جو کسان ہے، کھیتی باڑی کرنے والا ہے، کہ آپ اس زمین کے اندر یہ کھیتی باڑی کریں، کاشتکاری کریں، جو پیداوار ہوگی اس میں سے اتنا اتنا حصہ ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ یا پھر یہ کہ کسان زمین والے سے کہتا ہے کہ آپ کی زمین یہ فارغ پڑی ہوئی ہے، اس میں زراعت کرنا چاہتا ہوں، اور اس کا جو پیداوار ہوگی اس کا اتنا اتنا حصہ ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ تو اس طرح جو آپس میں عقد ہوتا ہے اس کو مزارعات کہا جاتا ہے۔ تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ المزارعات بالثلث والربع باطلۃ، کہ یہ مزارعات تہائی پیداوار کے بدلے میں یا چوتھائی حصہ پیداوار کا اس کے بدلے میں جو مزارعات پر عقد ہوتا ہے یہ باطل ہے۔ یہ تہائی اور چوتھائی مثال کے طور پر انہوں نے ذکر کیا ہے، کیونکہ اس زمانے میں عام طور پر تہائی حصہ یا چوتھائی حصہ ہی کسان کو دیا جاتا تھا، لیکن اس سے مراد کوئی بھی مزارعات ہے، چاہے کتنا بھی حصہ اس میں مقرر کیا جائے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ مزارعات والا عقد باطل ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ ایک حدیث کے اندر اس سے ممانعت کی گئی تھی مزارعات سے، اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں قفیز الطحان والی صورت پائی جاتی ہے۔ قفیز الطحان کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ کوئی کام کرتا ہے، عمل کرتا ہے، اس کے نتیجے میں جو چیز سامنے آتی ہے پیداوار، اسی میں سے اس کو اجرت ملتی ہے، تو اس کو حدیث میں منع کیا گیا تھا۔ یہاں پر بھی جو کسان کام کرے گا، کاشتکاری کرے گا، اس کے نتیجے میں جو پیداوار آئے گی، فصل آئے گی، اسی میں سے اس کو اجرت ملے گی، تو یہ معاملہ بظاہر درست نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن وقال جائزۃ، صاحبین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مزارعات جائز ہے، اور فتویٰ بھی صاحبین کے قول پر ہی ہے، اس لیے کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمینیں جب فتح کیں تو اس کے بعد ان زمینوں کو انہی کے حوالے کر دیا، وہاں کے جو باشندے تھے، مزارعات کے طور پر، کہ وہ اس میں کاشتکاری کریں گے، زراعت کریں گے، اور اس میں سے آدھا حصہ، آدھی پیداوار خود رکھیں گے اور آدھی پیداوار ہمیں دیں گے۔ تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزارعات والا عقد کیا ہے خیبر کی زمینوں میں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عقد جائز ہے۔ دوسرا، اس کو مضاربت پر بھی قیاس کیا جا سکتا ہے، کہ جس طرح مضاربت میں ایک بندے کا مال ہے، دوسرا بندہ عمل کرتا ہے، کام کرتا ہے، اور منافع آپس میں تقسیم کرتے ہیں، اسی طرح یہاں پر بھی ایک بندے کی زمین ہے، دوسرا بندہ اس میں کام کرتا ہے اور منافع آپس میں تقسیم کرتے ہیں، یہ درست ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں لوگوں کی حاجت اور ضرورت بھی ہے، کہ عام طور پر زمین والوں کو خود بعض اوقات کام کرنے کا موقع نہیں ملتا، اور جو کام کرنا صحیح جانتے ہیں، ماہر ہوتے ہیں، ان کے پاس زمین نہیں ہوتی، تو لوگوں کی اس میں ضرورت ہے، اور شروع سے آج تک اس میں تعامل چلا آ رہا ہے امت مسلمہ کا، اس لیے فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے کہ یہ مزارعات جائز ہے۔ وہی عندہما علی اربعۃ اوجہ، صاحبین کے نزدیک مزارعات جائز ہے، لیکن اس کی پھر 4 صورتیں بنتی ہیں، ان میں سے کچھ صورتیں جائز ہیں، کچھ جائز نہیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے اذا كانت الارض والبذر لواحد، زمین اور بیج ایک بندے کی طرف سے ہیں، والعمل والبقر لواحد، اور جو کام ہے اور جو بیل ہیں جو ہل وغیرہ چلانے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، یا آج کل کے زمانے میں جو ٹریکٹر وغیرہ آلات استعمال ہوں گے، یہ دوسرے بندے کی طرف سے ہیں۔ جازت المزارعات، تو یہ صورت جائز ہے، کیونکہ ایک بندہ زمین بھی دے رہا ہے، بیج بھی دے رہا ہے، یہ مال اس کی طرف سے ہے،
اور دوسرا بندہ کام اور کام کے اوزار آلات وغیرہ لا رہا ہے تو یہ معاملہ بالکل درست ہے۔ وَإِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ لِوَاحِدٍ وَالْعَمَلُ وَالْبَقَرُ وَالْبَذْرُ لِآخَرَ، اور اگر زمین ایک بندے کی ہے اور کام اور بیل اور بیج سب کچھ دوسرے بندے کا ہے، جازت المزارعات، تو یہ مزارعات بھی جائز ہے، اس لیے کہ ہم یہ سمجھیں گے کہ جو بندہ ہے کام کرنے والا اس کے پاس آلات بھی موجود ہیں، بیج بھی موجود ہے، اس نے کسی کی زمین کو گویا کہ اجرت پر لیا ہے، کرائے پر لیا ہے، تو جس طرح بندہ زمین کرائے پر لے سکتا ہے اجارے پر، تو یہاں پر بھی یہ معاملہ لگ رہا ہے، اس لیے یہ مزارعات جائز ہے۔ وَإِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ وَالْبَذْرُ وَالْبَقَرُ لِوَاحِدٍ وَالْعَمَلُ لِوَاحِدٍ، اور اگر ایک بندے کی زمین ہے اور بیج بھی اس کے ہیں اور بیل وغیرہ جو آلات ہیں کھیتی باڑی کے وہ بھی اس کے ہیں، وَالْعَمَلُ لِوَاحِدٍ، دوسرے بندے کا صرف کام ہے، وہ صرف کام کر رہا ہے، جازت، تو یہ معاملہ بھی درست ہے، اس لیے کہ ہم یہ سمجھیں گے کہ ایک بندہ جس کے پاس آلات بھی موجود ہیں، مال بھی موجود ہے، وہ کام کرنے کے لیے کسی مزدور کو اجرت پر لے رہا ہے، تو مزدور کو کام کرنے کے لیے اجرت پر لینا درست ہے، جائز ہے، تو یہ معاملہ بھی درست ہوگا، جائز ہوگا۔ وَإِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ وَالْبَقَرُ لِوَاحِدٍ، اور اگر زمین اور بیل ایک بندے کے ہوں، وَالْبَذْرُ وَالْعَمَلُ لِوَاحِدٍ، اور بیج اور کام دوسرے بندے کا ہو، فَهِيَ بَاطِلَةٌ، تو یہ صورت باطل ہے، کیونکہ اس صورت میں بیلوں کو زمین کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، بیل زمین کے تابع ہوں گے، اور یہ کہا جائے گا کہ زمین والے سے زمین اور بیل کرائے پر لیے جا رہے ہیں، تو یہ معاملہ بظاہر درست نہیں ہے، اس لیے اس صورت کو باطل قرار دیا گیا ہے۔ وَلَا تَصِحُّ الْمُزَارَعَةُ إِلَّا عَلَى مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ، صاحبین کے نزدیک یہ مزارعات جائز ہے، لیکن اس میں کچھ شرائط ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ مزارعات تب صحیح ہوگی جب اس کی کوئی مدت معلوم مقرر کی جائے، کیونکہ مدت مقرر نہیں کریں گے تو پھر آپس میں اختلاف ہو جائے گا، جھگڑا ہو جائے گا، تو مدت بتانی چاہیے کہ 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 5 سال کے لیے مزارعات کا عقد ہو رہا ہے۔ وَأَن يَكُونَ الْخَارِجُ بَيْنَهُمَا مُشَاعًا، دوسری شرط یہ ہے کہ جو پیداوار ہوگی وہ ان دونوں کے درمیان مشترک ہونی چاہیے۔ مشاع کا مطلب ہے کہ وہ فیصد کے اعتبار سے، تناسب کے اعتبار سے تقسیم ہونی چاہیے، یعنی چاہے پیداوار کم ہو یا زیادہ ہو، ان میں سے دونوں کو، زمین والے کو بھی اور کام کرنے والے کو بھی حصہ لازمی ملنا چاہیے، کوئی ایسی صورت نہ ہو کہ اس میں صرف ایک کو حصہ ملے دوسرے کو نہ ملے۔ فَإِن شَرَطَا لِأَحَدِهِمَا، اگر انہوں نے شرط لگا دی عقد کے اندر ان میں سے کسی ایک کے لیے، قفزانً مسماتً، کچھ متعین کفیز، کفیز ایک پیمانہ ہے، تو کوئی متعین کر دیے کہ 10 من جو مثلاً گندم ہے، تو یہ انہوں نے شرط لگا دی کہ 10 من جو گندم ہے وہ تو شروع میں ہی زمین والے کو مل جائے گی، باقی جو ہوگی اس کو آپس میں تقسیم کریں گے، یا 5 من جو گندم ہے وہ کسان پہلے لے لے گا، باقی جو ہوگی اس کو تقسیم کریں گے۔ یہ اگر شرط لگا دی فَهِيَ بَاطِلَةٌ، تو یہ شرط باطل ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جو 10 من گندم انہوں نے مقرر کی ہیں وہی پیداوار ہو، اس سے زیادہ پیداوار ہو ہی نہ، تو پھر وہ ساری ایک بندے کو مل جائے گی، دوسرے بندے کو نہیں ملے گی، تو شرکت نہیں رہے گی دونوں کی، جبکہ اس میں دونوں کا پیداوار کے اندر شریک ہونا شرط ہے، اس لیے اس طرح کی متعین گندم کسی ایک کے لیے مقرر کر دینا یہ باطل ہے۔ وَكَذَلِكَ إِذَا شَرَطَا مَا عَلَى الْمَأْذِيَانَاتِ وَالسَّوَاقِ، اسی طرح ایک اور صورت بیان کی ہے کہ جب انہوں نے شرط لگا دی کہ جو نہر کے آس پاس جو پیداوار ہوگی یا جو نالیاں ہوتی ہیں پانی کی ان کے آس پاس جو پیداوار ہوگی وہ ایک بندے کو ملے گی، مثلا زمین والے کو ملے گی، باقی جو ہوگی اس کو آپس میں تقسیم کریں گے، تو یہ شرط بھی باطل ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ صرف یہی پیداوار ہو جو نہر کے اور نالیوں کے آس پاس ہے، باقی زمین پر پیداوار ہو ہی نہ، تو یہ ساری پھر ایک بندے کے پاس چلی جائے گی، اس میں پھر پیداوار میں شرکت نہیں رہے گی، تو یہ شرط لگانا بھی باطل ہے۔ یہ مأذیانات یہ بڑی نہر کو یا بڑے نالے کو کہتے ہیں جو پانی اس کے ذریعے سے سیراب کیا رہتا ہے زمین کو، اور سواقی یہ چھوٹی نالیوں کو کہا جاتا ہے جو زمین میں پانی لگانے کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ وَإِذَا صَحَّتِ الْمُزَارَعَةُ، جب مزارعات کی ساری شرائط پائی جائیں، مزارعات درست ہو، فَالْخَارِجُ بَيْنَهُمَا عَلَى الشَّرْطِ، تو جو خارج ہے اس سے مراد پیداوار ہے، جو فصل آئے گی، پیداوار آئے گی، وہ ان دونوں کے درمیان شرط کے مطابق تقسیم ہوگی، یعنی شروع میں انہوں نے جس طرح شرط لگائی کہ آدھی آدھی ہم لیں گے تو آدھی آدھی تقسیم ہوگی، اگر اس طرح ہوا کہ 2/3 ایک کی ہوگی اور 1/3 دوسرے کی ہوگی تو اس طرح آپس میں وہ تقسیم کر دیں گے۔ وَإِن لَّمْ تُخْرِجِ الْأَرْضُ شَيْئًا
اگر زمین نے کوئی پیداوار نہیں نکالی، یعنی زمین سے کوئی فصل نہیں نکلی، فلا شیء للعامل، تو اس صورت میں جو کام کرنے والا ہے اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس کو جو اجرت ملنی تھی وہ تو اسی پیداوار میں سے ملنی تھی، پیداوار ہوئی نہیں ہے تو اس میں زمین والے کو بھی کچھ نہیں ملا تو عامل کو وہ کیا دے سکتا ہے، اس لیے کام کرنے والے کو اس صورت میں کچھ نہیں ملے گا۔ وَإِذَا فَسَرَتِ الْمُزَارَعَةُ، اور جب کوئی شرائط میں گڑبڑ کر دی جائے، یعنی شرائط پوری نہ ہو یا اور کوئی ایسا معاملہ ہو جس کی وجہ سے مزارعت فاسد ہو جائے، فالخارج، تو جو پیداوار ہوگی لصاحب البذر، تو وہ اس شخص کی ہوگی جس کا بیج تھا، بیج جس کی طرف سے تھا، یہ چونکہ بیج سے ہی یہ پیداوار نکلی ہے اس لیے یہ پیداوار بیج والے کو ملے گی اور دوسرے بندے کو اجرت مل جائے گی۔ تو اس کی صورت یہ ہے فَإِنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ قِبَلِ رَبِّ الْأَرْضِ، اگر یہ بیج تھا رب الارض، زمین کا جو مالک ہے اس کی طرف سے تھا یہ، فَلِلْعَامِلِ أَجْرُ مِثْلِهِ، تو جو کام کرنے والا ہے اس کو اجرت مثل مل جائے گی۔ اجرت مثل کا مطلب یہ ہے کہ اس علاقے میں اتنا کام کرنے والے کی جو عام اجرت بنتی ہے وہ کتنی ہے، اتنی اجرت اس کو دے دی جائے گی، گویا کہ اس نے یہ مزدوری کی ہے، مزدوری اس کو مل جائے گی۔ لا یزاد علی مقدار ما شرط له من الخارج، اور یہ جو اس کی اجرت مثل ہے، اجرت بن رہی ہے، یہ اگر جو پیداوار میں سے اس کے لیے شرط لگائی گئی تھی اس مقدار سے زیادہ اگر بن رہی ہے اجرت تو یہ زیادہ اس کو نہیں دیں گے، کیونکہ وہ پیداوار کی ایک مخصوص مقدار پر پہلے ہی راضی ہو گیا تھا، تو گویا کہ وہ کم پر راضی ہو گیا ہے تو اس کم سے زیادہ اس کو نہیں دی جائے گی۔ وقال محمد رحمہ اللہ لہ اجر مثلہ بالغا ما بلغ، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو جتنی اجرت اس کی بنتی ہے وہ اس کو دی جائے گی، چاہے وہ جتنی بھی زیادہ ہو، جہاں تک بھی وہ پہنچ جائے اس کو دیں گے۔ وہ خارج کی جو مقدار تھی اس کی پیداوار میں سے جو اس کا ایسا تھا اس سے زیادہ بھی ہو تب بھی وہ اس کو دیں گے، لیکن شیخین حضرات کے نزدیک جتنی پیداوار کی اس کی مقدار سی اس سے زیادہ اجرت نہیں دیں گے، اسی کے برابر دیں گے۔ وَإِنْ كَانَتِ الْبَذْرُ مِنْ قِبَلِ الْعَامِلِ، اور اگر بیج کام کرنے والے کی طرف سے تھا، فَلِصَاحِبِ الْأَرْضِ أَجْرُ مِثْلِهَا، تو اس صورت میں زمین والے کو جو زمین کی اجرت مثل ہے وہ مل جائے گی، یعنی زمین کا اتنے عرصے میں کتنا کرایہ بنتا ہے اس علاقے میں اتنا کرایہ اس زمین والے کو مل جائے گا، پیداوار ساری کام کرنے والے کو مل جائے گی۔ وَإِذَا عُقِدَتِ الْمُزَارَعَةُ، اور جب مزارعات کا عقد کیا گیا ایک دفعہ اور وہ عقد منعقد ہو گیا، فَامْتَنَعَ صَاحِبُ الْبَذْرِ، اب جو بیج والا بندہ ہے وہ من العملی، کام کو آگے جاری رکھنے سے یا عقد کو جاری رکھنے سے رک گیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہ عقد آگے بڑھاتے نہیں ہیں، جاری نہیں رکھتے، لم یجبر علیہ، تو اس کو اس کام پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، یعنی بیج والا اگر وہ پیچھے ہٹنا چاہتا ہے، عقد کو پورا نہیں کر رہا تو اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنِ امْتَنَعَ الَّذِي لَيْسَ مِنْ قِبَلِهِ الْبَذْرُ، اور اگر وہ بندہ رک رہا ہے، آگے معاملے کو آگے نہیں بڑھا رہا جس کی طرف سے بیج نہیں ہے، اجبرہ الحاکم علی العمل، تو اس کو حاکم کام کرنے پر مجبور کرے گا، اس لیے کہ جو بیج والا ہے وہ اگر آگے کام بڑھاتا ہے تو اس کا بیج ضائع ہوتا ہے، تو اس لیے جس بندے کا کوئی مالی نقصان ہو رہا ہو اس کو کام کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے، اور یہ جو بندہ ہے جس کی طرف سے بیج نہیں ہے تو اس کو کام آگے بڑھانے میں کوئی نقصان نہیں ہو رہا، اس لیے اس کو آگے مجبور کرے گا۔ وَإِذَا مَاتَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، اور جب ان دو عقد کرنے والوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا، بطلت المزارعات، تو مزارعات کا عقد باطل ہو جائے گا، اس لیے کہ جو عقود ہیں وہ وراثت میں آگے منتقل نہیں ہوتے، تو یہ ان کے ورثاء کی طرف نہیں جائے گی، یہ مزارعت باطل ہو جائے گی۔ وَإِذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ الْمُزَارَعَةِ، اور اگر جو مزارعات کی مدت مقرر کی گئی تھی وہ مدت پوری ہو گئی ہے، لیکن وَالزَّرْعُ لَمْ يُدْرَكْ، ابھی تک جو کھیتی ہے وہ پکی نہیں ہے، فصل تیار نہیں ہوئی، تو کیا کریں گے؟ كَانَ عَلَى الْمُزَارِعِ أَجْرُ مِثْلِ نَصِيبِهِ مِنَ الْأَرْضِ، تو اس صورت میں اس کھیتی کو زمین پر ہی چھوڑا جائے گا، کاٹنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، تو چونکہ مدت سے زیادہ زمین استعمال ہو رہی ہے تو جو مزارع ہے یعنی جو کام کرنے والا ہے اس پر لازم ہے اجرت دینا، جتنا اس کا ایسا بنتا ہے اس پیداوار میں سے زمین کی اجرت دینا، یعنی اس کا جو حصے کی پیداوار ہے وہ بھی زمین پر لگی ہوئی ہے مدت کے بعد، تو اتنے عرصے میں جو اس کی پیداوار کے ذریعے سے زمین استعمال ہو رہی ہے اس کی اجرت اس پر لازم ہوگی، الی ان یستحصد، یہاں تک کہ وہ کھیتی کاٹ لی جائے،
یعنی کھیتی کاٹنے تک مدت پوری ہونے کے بعد سے لے کر کھیتی کاٹنے تک جتنا عرصہ بنتا ہے، اتنی عرصے میں مزارع نے اپنی فصل کو اس زمین پر چھوڑے رکھا ہے، اس زمین کو استعمال کیا ہے، تو اس کی اجرت اس پر لازم ہوگی۔ وَالنَّفَقَةُ عَلَى الزَّرْعِ عَلَيْهِمَا، کہتے ہیں کہ کھیتی کے اوپر یعنی زراعت کے اوپر جو خرچہ آتا ہے، اخراجات آتے ہیں، وہ ان دونوں پر لازم ہوں گے، عَلَى مِقْدَارِ حُقُوقِهِمَا، جتنے ان کے حقوق ہیں ان کی مقدار کے بقدر، یعنی انہوں نے پیداوار میں سے آدھا آدھا تقسیم کرنے کی اگر شرط لگائی ہے تو اخراجات بھی آدھے آدھے دونوں پر لازم ہوں گے۔ اگر 1/3 اور 2/3 کی شرط لگائی ہے تو اخراجات بھی اس طرح 1/3 اور 2/3 ان دونوں پر لازم ہوں گے۔ وَأُجْرَةُ الْحَصَادِ وَالدِّيَاسِ وَالرِّفَاعِ، کہتے ہیں کہ حصاد کھیتی کاٹنے کی اجرت، والدیاسی اور کھیتی کو گاہنے کی اجرت، والرفاعی اور اس کو اٹھا کر ایک جگہ جمع کرنے کی اجرت، والتدریاتی اور اس کو صاف کرنے کی اجرت، علیہما بالحصص، یہ ان دونوں پر لازم ہوگی ان کے حصوں کے بقدر، جتنا ان کا حصہ بنتا ہے اتنی اس کا جو خرچہ آئے گا کاٹنے کا گاہنے وغیرہ کا یہ ان دونوں پر لازم ہوگا۔ فَإِن شَرَطَاهُ فِي الْمُزَارَعَةِ عَلَى الْعَامِلِ فَسَدَتْ، اگر انہوں نے یہ شرط لگا دی مزارعات کے اندر کہ یہ جتنے اخراجات ہیں یہ سارے عامل کے اوپر لازم ہوں گے، تو اس سے مزارعات کا عقد فاسد ہو جائے گا، اس لیے یہ اخراجات دونوں پر ان کے حصوں کے بقدر لازم ہوں گے۔ اس کے بعد کتاب المساقات ہے۔ مساقات کا لغوی معنی سیراب کرنا ہے، پانی دینا، اور اس کی اصطلاحی تعریف یہاں پر یہ معاملۃ فی الاشجار ببعض الخارج منہا، کہ درختوں کے اندر ایک معاملہ کرنا، عقد کرنا، اسی درختوں کی جو پیداوار ہوگی، جو پھل آئیں گے، اس میں سے کچھ حصے کے بدلے میں، اس کو مساقات کہا جاتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کے پاس باغ ہے یا بہت سارے درخت ہیں جو پھلوں والے پھلدار درخت ہوتے ہیں، تو وہ درخت بندہ کسی کے حوالے کرتا ہے کہ ان کی دیکھ بھال کرنی ہے اور پیداوار کے لیے ان کو پانی لگانا ہے، جو پھل آئیں گے تو ان پھلوں میں سے اتنا حصہ ہم آپس میں تقسیم کریں گے۔ تو درختوں کے بالکل جب خالی ہوں پھلوں سے اس وقت بھی درخت کیے جا سکتے ہیں دیکھ بھال کے لیے، اس کی کاٹ چھانٹ وغیرہ ساری چیزیں کرنے کے لیے، اور درختوں پر کچھ پھل لگ چکے ہوں لیکن ابھی مکمل تیار نہیں ہوئے، اس وقت بھی کسی کو یہ باغ وغیرہ درخت دیے جا سکتے ہیں کہ وہ ان کی دیکھ بھال کرے، جب پھل مکمل تیار ہو جائیں گے پھر ہم آپس میں اتنا ایسا تقسیم کر دیں گے۔ تو اس کا حکم کیا ہے؟ اس میں پھر وہی اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ المساقات بجزء من الثمرۃ باطلۃ، مساقات پھلوں میں سے کسی ایک حصے کے بدلے میں مساقات پر درخت کسی کو دینا یہ باطل ہے۔ وقال صاحبین حضرات فرماتے ہیں جائزۃ، یہ مساقات جائز ہے جب اس کے اندر وہی شرائط پائی جائیں جو مزارعات میں بیان ہوئی ہیں۔ تو پیچھے تفصیل گزر چکی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جن وجوہات کی بنا پر مزارعات باطل ہے انہی وجوہات کی بنا پر مساقات بھی باطل ہے، اور صاحبین حضرات جس طرح مزارعات کو جائز قرار دیتے ہیں تو مساقات کو بھی جائز قرار دیتے ہیں۔ اس کے اندر بھی وہ حدیث آئے گی دلیل کے طور پر کہ خیبر کے اندر بہت سارے باغات تھے، درخت تھے، وہ اہل خیبر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے یہ مساقات کے طور پر کہ ان کی جو درختوں کی پیداوار ہوگی، پھل ہوں گے، اس میں سے آدھا حصہ ہمیں دینا ہے، آدھا آپ نے رکھنا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مساقات پر درخت کسی کے حوالے کرنا یہ جائز ہے۔ تو صاحبین کے نزدیک اس کے اندر وہی شرائط کا پائے جانا ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اذا ذکرا مدتا معلومتاً، کہ وہ دونوں کوئی خاص مدت معلوم متعین کر کے ذکر کر دیں عقد کے اندر کہ 5 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 10 سال کے لیے یہ مساقات کا معاہدہ ہو رہا ہے، عقد ہو رہا ہے۔ وسمى جزءا من الثمرة مشاعا، اور وہ پھلوں کی ایک خاص مقدار، ایک خاص حصہ مشاع طور پر وہ مقرر کر دیں۔ مشاع کا مطلب وہی ہے کہ دونوں کا فیصد کے حساب سے حصہ طے ہو، جتنی بھی پیداوار ہو کم یا زیادہ ان میں سے دونوں کو حصہ ملنا چاہیے۔ اس طرح کی کوئی مقدار متعین نہ کریں کہ ایک کو ملے اور دوسرے کو کچھ نہ ملے، اس طرح کا معاملہ درست نہیں ہے، جس طرح مزارعات میں تفصیل گزری ہے۔ وتجوز المساقات فی النخل، تو کہتے ہیں کہ کن چیزوں میں مساقات جائز ہے؟ تو درخت جتنے بھی ہیں جن میں پھل آتے ہیں یا بیلیں وغیرہ ہوتی ہیں ان میں یہ مساقات جائز ہے۔ تو نخل سے مراد یہ کھجور کے درختوں میں بھی مساقات جائز ہے،
و شجرتی عام درخت کوئی بھی ہوں ان میں بھی مساقات جائز ہے، والکرمی انگور کی جو بیلیں ہیں ان میں بھی مساقات جائز ہے، والرطابی اسی طرح جو ترکاری کے درخت ہیں ان میں بھی جائز ہے، واصول الباذنجانی اور بینگن کے جو درخت ہوتے ہیں ان کے اندر بھی مساقات جائز ہے۔ فَإِن دَفَعَ نَخْلًا فِيهِ ثَمَرَةٌ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ایسے کھجور کے درخت مثال کے طور پر کسی کو دیے مساقات کے طور پر جس میں پھل لگے ہوئے تھے، وَالثَّمَرَةُ تَزِيدُ بِالْعَمَلِ لیکن پھل ابھی مکمل تیار نہیں ہے، ابھی تھوڑے کچے ہیں، اور اس میں اگر کوئی کام کرے گا تو اس کی وجہ سے ان پھلوں میں مزید اضافہ ہوگا، پکیں گے، جازہ تو یہ مساقات پر ان کو دینا جائز ہے، یہ عمل جائز ہے۔ وَإِن كَانَتْ اور اگر وہ جو پھل ہیں قد انتہت ابھی وہ مکمل تیار ہو چکے ہیں، مزید ان کے بڑھنے کا یا زیادہ پکنے کا امکان نہیں ہے، لم یجوز تو اب یہ درخت ہے یہ مساقات کے طور پر دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ جو بندہ اس میں عمل کرے گا، کام کرے گا، اس کا کوئی فائدہ ظاہر نہیں ہوگا، کوئی نتیجہ ظاہر نہیں ہوگا، پھل پہلے سے ہی تیار ہو چکے ہیں۔ وَإِذَا فَسَرَتِ الْمُسَاقَاتُ اور جب مساقات کسی شرط فاسد کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے فاسد ہو جائے، فَلِلْعَامِلِ أَجْرُ مِثْلِهِ تو جو کام کرنے والا بندہ ہوگا اس کو اجرت مثل مل جائے گی، یعنی جو پیداوار ہوگی پھل وہ سارے درختوں والے کے لیے ہو جائیں گے، اور جو کام کرنے والا ہے اس کی جتنی اجرت بنتی ہے، مزدوری بنتی ہے اس علاقے میں اتنے وقت کے مطابق وہ اس کو دے دی جائے گی۔ وَتَبْطُلُ الْمُسَاقَاتُ بِالْمَوْتِ اور مساقات کا جو عقد ہے یہ بھی موت کی وجہ سے باطل ہو جاتا ہے، یعنی باغ والا بندہ یا کام کرنے والا ان میں سے کوئی ایک مر جاتا ہے تو مساقات کا عقد باطل ہو جائے گا۔ وَتُفْسَخُ بِالْأَعْذَارِ کہتے ہیں کہ مساقات کا عقد فسخ بھی کیا جا سکتا ہے اعذار کی بنا پر، کوئی ایسا سخت عذر ہے جس کی وجہ سے اس معاملے کو آگے جاری رکھنا مشکل ہو رہا ہے تو اس کو فسخ کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جو عامل ہے، کام کرنے والا ہے، وہ سخت بیمار ہو گیا ہے، وہ کام ہی نہیں کر سکتا، تو اس لیے اس معاملے کو فسخ کیا جا سکتا ہے۔ کما تفسخ الاجارۃ جس طرح اجارے کو عذر کی وجہ سے فسخ کیا جا سکتا ہے، جیسے کتاب الاجارہ میں آپ نے پڑھ لیا ہے، تو اسی طرح مساقات کو بھی کسی ایسی مجبوری اور عذر کی وجہ سے فسخ کیا جا سکتا ہے۔